أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. واصلی واسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں 28ویں پارے کی تلاوت کی گئی. قد سمع اللہ، اس پارے کی مکمل تلاوت ہوئی. اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جماعتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے دو گروہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ، اور دو ایسی جماعتوں کا ذکر اس پارے میں کیا گیا جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ جماعت تھی، جن کی دشمنی مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک تھی. یہ دو جماعت یہود اور منافقین کی جماعت تھی. یہود اور منافقین مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے. یہود اور منافقین مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کا کوئی راستہ ہاتھ سے جانے نہ دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، ان دونوں جماعت کی بڑی اہم کوششیں ہوا کرتی تھیں. سورۃ الحشر آج تلاوت کی گئی. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی بنو نذیر کا ذکر فرماتے ہیں. بنو نذیر مدینے میں یہودی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا. مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے خاندان تھے، 3 قبیلے رہا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو مدینے میں 2 جماعتیں تھیں. ایک مدینے کے اصل باشندے انصار، اوس اور خزرج والے، یہ مدینے کے اصل لوگ تھے، اصل باشندے تھے. دوسری جماعت یہودیوں کی جماعت تھی. ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان ایک معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سارے لوگوں کو بلا کر ایک ایگریمنٹ لکھوایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مدینے کی حفاظت کی ذمہ داری تمام لوگوں پر ہوگی. اگرچہ کہ لوگوں کا دین، اگرچہ کہ لوگوں کا مذہب الگ ہو،
لیکن مدینے کی حفاظت کی ذمہ داری سارے لوگوں کی ہوگی، اور مدینے میں رہنے والے دوسرے مدینے کے باشندوں پر حملہ نہیں کریں گے، دوسرے مدینے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ معاہدہ اور اگریمنٹ ہوا تھا۔ لیکن یہودی جو اپنی فطرت میں دھوکہ دہی، لوگوں کو نقصان پہنچانا ان کی فطرت کی بات ہے، تو جب جب موقع ملتا اللہ کے رسول کو اور صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی ان لوگوں نے مخالفت کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ جب یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے، شرارت پر اتر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینے سے باہر کر دیا، جلا وطن کر دیا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو نذیر کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے بنو قینقاع کو اللہ کے رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ مسلمان عورت بنو قینقاع کے علاقے میں کچھ بیچنے کے لیے گئی تھی۔ تو بنو قینقاع کے ایک یہودی نے مسلمان عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مسلمان عورت کو جو ہے برہنہ کر دیا اور اس کے کپڑے نکال دیے۔ تو اس کے سامنے ایک مسلمان تھے جنہوں نے اس یہودی کو اس حرکت پر بدلہ لیتے ہوئے قتل کر دیا، کیونکہ اس یہودی نے مسلمان عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ تو مسلمان نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودی کو قتل کرنے کے بعد سارے قبیلے کے لوگ مل کر اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ مدینے کے لوگ آپس میں مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کو ستانا یا ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور خون کا بدلہ لینے کے لیے پہنچے۔ تو وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کو گھیر لیا، جسے ہم محاصرہ کہتے ہیں، یعنی گھیر لیا کہ ان کے یہاں کھانا پانی نہیں پہنچ سکا۔ جب وہ لوگ معلوم ہو گئے کہ مسلمانوں سے ہم نجات نہیں پا سکتے، تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا۔ تو 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ نکل گیا۔ اب مدینے میں یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ نکل گیا، جلا وطن کر دیے۔ تو دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا۔ ان کی شرارت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے علاقے میں پہنچے ان لوگوں کی مدد لینے کے لیے۔ تو ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے اندر یہ سازش اور منصوبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچی دیوار کے نیچے بٹھائیں گے، اور جیسے اللہ کے رسول بیٹھ جائیں تو پہلے سے بعض لوگوں کو تیار کیے تھے کہ اوپر سے چکی کا پارٹ گرا دیں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر ان کے علاقے کی طرف رخ کر رہے تھے، تو وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ تم لوگوں نے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے خلاف سازش کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں اور انہیں مدینہ چھوڑ کر جانے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے معاہدہ جو اگریمنٹ کیے تھے اس کی مخالفت کی تھی، اس کے خلاف ورزی کی تھی۔ تو جب یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہ لوگ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے تھے، مضبوط گھر جس میں یہ لوگ اپنے رہنے کے لیے مضبوط اور بہت کچھ خرچ کر کے انہوں نے بنایا تھا، ان کی شرارت کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے جن گھروں کو محنت کے ساتھ قیمت ادا کر کے بنائے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان گھروں کو گرا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ الحشر نازل کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر۔ پہلے حشر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ وہ جب اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وقذف فی قلوبہم الرعب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈر پیدا کر دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم جو اپنے گھروں کو خود خراب کر رہے تھے، جن گھروں کو انہوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا ان گھروں کو خود وہ لوگ برباد کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، لوگوں عقل مندوں اس واقعے سے تم عبرت لو، اس واقعے سے تم عبرت لو. یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ لوگوں نے کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. مدینے میں 3 قبیلوں میں سے 2 قبیلوں کا صفایا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا. یہ لوگ مدینے سے نکلتے اور خیبر میں جا کر رکنے لگے. خیبر مدینے سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بسنے کی اجازت دے دی. مدینے میں صرف ایک قبیلہ باقی رہا، بنو قریظہ کا قبیلہ. بنو قریظہ یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً تکلیفیں دینے اور اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. جب 5 ہجری میں خندق کے موقع پر، خندق کی جنگ کے موقع پر سارا عرب مسلمانوں کے خلاف امنڈ آیا تھا تو ایسے موقع پر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا اور عین جنگ کے موقع پر مشرکوں کے ساتھ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور ان کا انجام یہ ہوا کہ جیسے ہی جنگ خندق ختم ہوئی مشرکین عرب مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقوں کو گھیر لیا اور اللہ کے رسول نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے جو مرد ہیں، جنگ کرنے کے جو قابل ہیں، ان کو قتل کیا جائے. تو 3 قبیلے تھے، تینوں نے شرارت کی وجہ سے یہاں مدینہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے. یہودی مسلمانوں کی دشمنی میں کٹر قسم کی جماعت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مسلمانوں کے سب سے زیادہ بڑے دشمن، خطرناک دشمن یہودی ہیں اور ان کے بعد کا درجہ مشرکوں کا آتا ہے. یہودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہودیوں کو سانپ اور سانپ کے اولاد قرار دیا. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی طریقہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے اور ان کا سردار، جو بھی ان کے سردار ہوا کرتے تھے، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور یہ قوم ایسی قوم ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل تو دیا تھا لیکن عقل استعمال نہیں کیا کرتے تھے. شرارت اس قدر بھری ہوئی تھی، خباثت اس قدر بھری ہوئی تھی کہ سب سے پہلے بنو قینقاع معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں باہر کر دیا تھا. اس سے انہیں عبرت حاصل کرنی تھی، سبق لینا تھا کہ اگر ہم بھی مخالفت کریں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے یا اللہ کے رسول کے ساتھ جو معاہدہ اگریمنٹ کیے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو بنو قینقاع کا انجام ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہیں کیا، مستی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں کو مدینے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. مسلمانوں کی ایک بڑی دشمنوں کی ایک جماعت مدینے سے ختم ہو گئی. مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ منافقین کی شکل میں ہے. مسلمانوں کے لیے 2 جماعتیں بہت ہی خطرناک تھی جن کا نقصان بھی بہت زیادہ تھا. سب سے پہلی جماعت یہودیوں کی جماعت تھی، دوسری جماعت منافقین کی جماعت. آج جو آیتیں، جو سورتیں تلاوت کی گئی ان میں سے ایک سورت منافقوں کی ایک سورت منافقین بھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے تعلق سے جو باتیں تھیں ساری باتیں کھول کر رکھ دیں. منافقین کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو بظاہر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ان کے دل میں کفر بھرا ہوا تھا، اللہ کے رسول کی دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا. ایسے لوگ منافق تھے جو بظاہر نام تو عبداللہ عبد الرحمن رکھا کرتے تھے لیکن ان کے دل میں کفر بھرا ہوا تھا، شرک تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی بھری ہوئی تھی. جب کبھی موقع ملتا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فوجوں کو لے کر نکلتے ہیں. جیسے ہی دیکھتا ہے
کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کا جو سردار تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر عین جنگ کے موقع پر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح منافقین، ان کا نقصان مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تھا، یہ لوگ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک تھے۔ اور ان کی شرارت کیسی تھی؟ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، شرارت بھری ہوئی تھی، مسلمانوں کی دشمنی ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ سلام کے بجائے اللہ کے رسول کے دربار میں آ کر السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ السلام علیکم یعنی بد دعا، گالی، اور اس کا معنی بتاتے ہیں کہ تم پر موت آ جائے۔ سلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سلامتی تم پر نازل ہو۔ سلام کے بجائے یہ منافقین اللہ کے رسول کو دیکھ کر کہتے السلام علیکم، لام کے بغیر السلام علیکم، جس کا معنی یہ ہے کہ تم مر جاؤ، بد دعا، گالی دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارت کی خبر دی، اور اسی طرح وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپس میں سرگوشی کیا کرتے تھے۔ سرگوشی آہستہ آپس میں بات کیا کرتے تھے۔ مسلمان جب کبھی مسلمانوں کو ایک جگہ جمع دیکھتے تو منافقین، یہودی آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کیا کرتے۔ اب جب مسلمان انہیں دیکھتے کہ یہ لوگ آپس میں کچھ کر رہے ہیں تو بعض مسلمانوں کو پریشانی ہوتی، تکلیف ہوتی، کہ کبھی سمجھتے کہ یہ منافقین اور یہودی ہمارے خلاف سازشیں اور ہمارے خلاف باتیں بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح تکلیف کو دیکھ کر سرگوشی کرنے سے منع فرما دیا۔ سرگوشی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا کہ کسی جماعت میں کسی جگہ 3 لوگ ہوں تو 2 آدمیوں کو آپس میں آہستہ آہستہ بات کرنے کی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی، کیونکہ اگر 2 آدمی آپس میں بات کرنے لگے تو تیسرا جو اکیلا ہے اسے تکلیف ہوگی، وہ اپنے خلاف کچھ باتیں اس کے دل میں آئیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 آدمی رہو تو 1 آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں آہستہ آہستہ بات نہ کرو۔ اگر بات کرنی ہے تو بلند آواز سے بات کرو، یا نہیں تو تینوں آپس میں مل کر بات کرو۔ اس طرح سرگوشی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ منافقین مسلمانوں کو کیسے تکلیف دیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ میں نکلے ہوئے تھے، 5ویں ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو المصطلق نامی ایک جنگ میں نکلے ہوئے تھے۔ اس موقع تک منافقوں کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ منافق تھے، نقصان پہنچایا کرتے تھے، لیکن کون اصلی منافق ہے یہ اللہ کے رسول کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا۔ بعض منافقین اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے جنگوں میں شریک ہو جایا کرتے تھے تاکہ ان کی جو غلطی ہے، ان کا جو نفاق ہے، لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ 5ویں ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو المصطلق ایک جنگ ہے اس کی طرف گئے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اگر اس موقع پر نہیں نکلیں گے تو اس کا نفاق ظاہر ہو جائے گا اور پھول کھل جائے گا، اس لیے اللہ کے رسول کے ساتھ نکل گیا۔ واپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، ایک جگہ رک کر آرام کر رہے تھے تو مسلمانوں، ایک انصاری اور ایک قریش کے درمیان، کچھ مہاجر کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو مہاجر اپنے مہاجر بھائیوں کو آواز دیتا ہے مہاجروں میری مدد کرو۔ انصار جو مدینے کے رہنے والے انصار کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لڑائی کو دیکھ کر عبداللہ ابن ابی کہتا ہے کہ انصار کے لوگوں یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم لوگوں نے باہر کے لوگوں کو مدینے میں جگہ دی، جب وہ مدینے میں آ گئے جگہ بنا لیے تو وہ لوگ ہمارے ہی لوگوں کے خلاف باتیں بناتے ہیں، ہمارے ہی لوگوں کے خلاف ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جیسے ہی ہم مدینہ پہنچیں گے عزت والا ذلیل آدمی کو مدینے سے باہر کرے گا۔ وہ عزت والے سے مراد اپنے آپ کو لے رہا تھا اور ذلیل سے مراد نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہا تھا۔ یہ سارا واقعہ ایک صحابی دیکھ رہے تھے، چھوٹے صحابی تھے، ارقم ان کا نام تھا، عبداللہ ابن ارقم کچھ تھا، تو صحابی دیکھ رہے تھے۔
سارا ماجرا دیکھ کر اللہ کے رسول کے پاس جا کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ ساری باتیں ہوئی اور عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے وہ کہتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر باعزت آدمی عزت والا ذلیل کو نکالے گا اور ذلیل سے مراد وہ آپ کو لے رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی بڑا جھوٹا آدمی تھا، خبیث انسان تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ جو صحابی چھوٹے صحابی جو سچے تھے اپنے واقعے میں اللہ کے رسول کے پاس آ کر ساری باتیں بتا دی، لیکن عبداللہ ابن ابی جھٹلا دیا۔ صحابی اپنے واقعے میں سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اس صورت نازل کی اور کہا کہ جنہوں نے آپ کو خبر دی ان کی بات سچی ہے اور منافقین جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ جیسے ہی عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے ان کے ایک بیٹے تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، وہ سچے ایمان والے تھے۔ جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی کہ عبداللہ ابن ان کے باپ عبداللہ ابن ابی نے اس طرح گستاخی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ گھر سے تلوار لے کر نکل گئے کہ میں اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی کی اور اللہ کے رسول کو ذلیل قرار دیا۔ تو اس طرح عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ راستے میں رک جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کا راستہ، چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول کی بات سن کر ان کے بیٹے عبداللہ ان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو جاتے ہیں اس کی گردن اڑانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقون کو قتل کرنا نہیں چاہتا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس کا ایمان بظاہر زبان سے اس نے کہا تھا، اس کے دل میں کفر بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے گناہوں کا، اس کی شرارتوں کا، اس کی خباثتوں کا مکمل بدلہ دیں، سزا مکمل دیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دنیا میں اسے کوئی بدلہ نہیں لیا، سزا کچھ بھی سزا نہیں دی۔ یہ دو جماعتیں تھیں، یہودی اور منافقوں کی جماعت، مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک تھے۔ یہودیوں کا معاملہ تو ختم ہوتا چلا گیا، منافقین جو اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے یہ لوگ مسلمانوں کے لیے وقتاً فوقتاً نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں بنو المصطلق سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بنو المصطلق سے، اس وقت ان لوگوں نے ام المؤمنین مائے عائشہ پر بھی انہوں نے بہتان لگایا۔ جب کبھی موقع ملا انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، اور اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی کہ منافقوں کی جو سازشیں ہیں، منافقوں کی شرارتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو واقف کر دیا۔ تو اس کے بعد مسلمان اس طرح منافقوں کی شرارتوں میں نہیں آیا کرتے تھے، ان کی سازشوں کا حصہ نہیں بنا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ منافقوں کو واضح طور پر مسلمان نہیں جانتے تھے، کسی بات میں وہ لوگ ان کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے۔ جیسے واقعی افک میں ام المؤمنین عائشہ پر جب انہوں نے بہتان لگایا تو بات سچے اور پکے مسلمان بھی اس واقعے میں ام المؤمنین کے خلاف باتیں کہتی تھیں، کیونکہ اس وقت تک نہیں معلوم تھا کہ منافق کون ہے، اور نہیں معلوم تھا، واضح نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی۔ اس واقعے کے بعد جب کبھی کوئی منافق مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی پلان کرتے، تو لوگ کہہ دیتے کہ اس کو بٹھا دیتے۔ منافق ہونے کی وجہ سے سارے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اس لیے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ دو جماعتیں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعتوں کی شرارتوں سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد اسلام اور صلح حدیبیہ کے بعد اسلام پھیلتا گیا۔ صلح حدیبیہ میں ہم لوگوں نے یہ بات معلوم کی تھی کہ اللہ کے رسول اور قریش کے درمیان چند باتوں پر معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا، کہتے اس میں یہ کہ 10 سال جنگ بند رہے گی اور معاہدے کے مطابق سب لوگ عمل کریں گے۔ اگر کوئی معاہدے پر نہیں چلے گا تو اس کے خلاف دوسری جماعت کو حملہ کرنے، بدلہ لینے کا حق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے پر قائم تھے، مسلمان بھی مکمل شروط کی پابندی کیا کرتے تھے، لیکن قریش اور ان کے حلیف جو ان کے ساتھ دینے والے تھے، صلح حدیبیہ میں جو باتیں ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکے والوں پر حملہ کریں، کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی تھی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کو اطلاع دیتے ہیں کہ اب جنگ کی تیاری کریں، ہم مکے پر حملہ کے لیے جائیں گے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں جو بات ہوئی تھی قریش نے ان باتوں کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے کسی کو اعلان نہیں کیا تھا، بس چند لوگوں کو بتایا تھا۔ ان میں سے ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتع، حاطب ابن ابی بلتع، سچے ایمان والے، پکے ایمان والے، بدری صحابی اور اولین مہاجرین میں سے تھے۔ اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، اچھے ایمان والے تھے۔ اور جب یہ مکہ چھوڑ کر اپنے مدینہ آ رہے تھے تو اپنے بعض گھر والوں کو مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے، اور یہ اصل مکے والے نہیں تھے، باہر سے آ کر بس گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملے کے لیے تیاری کر رہے تھے، ان کی ایک تشویش ہوئی کہ جب اللہ کے رسول حملہ کریں تو میرے گھر والے، میرے بیوی بچے بھی مکے میں رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حملے کا شکار میرے خاندان والے نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ بات سوچی کہ ہم اس معاملے میں قریش کے بعض لوگوں کو اس تیاری کی خبر دے دیتے ہیں، تاکہ اس خبر دینے کی وجہ سے قریش کے لوگ میرے گھر والوں کی حفاظت کر لیں۔ بس یہی ارادہ تھا۔ انہوں نے ایک عورت کے حوالے خط میں لکھ کر دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ایک خط دے کر ایک عورت کے حوالے کر دیا اور کہا کہ قریش کے بعض افراد کے پاس پہنچا دیں۔ جیسے ہی عورت مدینے سے نکلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے کہ حاطب ابن ابی بلتع ایک عورت کے حوالے خط کیے ہیں جس میں آپ جو راز کے ساتھ جو تیاری کر رہے ہیں اس کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو، حضرت علی اور ان کے ساتھ اور 2 صحابی کو، زبیر ابن العوام کو بھیج کر کہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک عورت رہے گی، اس کے پاس یہ خط ہے، وہ خط چھین کر لے آنا۔ اگر وہ عورت عزت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ خط واپس کر دے تو اس عورت کو کچھ نہیں کرنا، اگر وہ عورت خط واپس نہ کرے تو اس کو قتل کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ تینوں صحابی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں تو عورت کو راستے میں پکڑ کر جو ہے خط کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جب وہ لوگ ڈراتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، تو عورت جو اپنی چھوٹی سے خط نکال کر دیتی ہے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع نے قریش کو یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنی ہی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع کو بلا کر کہا کہ حاطب تم نے یہ کیا کیا؟ حاطب بن ابی بلتع سچے ایمان والے، منافق نہیں تھے، سچے ایمان والے تھے۔ حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے تو یہ بات راز میں رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہ منافق ہوا ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں اسلام چھوڑا ہوں، میں اسلام پر قائم ہوں، اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اور دوسرے مہاجروں کے خاندان والے مکے میں بڑی تعداد میں ہیں، جب آپ حملہ کریں تو ہر خاندان والے اپنے اپنے لوگوں کی، بچوں کی، بیویوں کی حفاظت کر لیں گے، لیکن مکے میں میرے کوئی نہیں ہے۔ میں جب ہجرت کر کے آ رہا تھا تو میرے بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ دیا کسی وجہ سے۔ اب آپ ان پر حملہ کریں تو حملے میں میرے گھر والے بھی آ جائیں گے، میرے بیوی بچے بھی اس حملے کے شکار ہو جائیں گے، اس لیے میں نے قریش کو یہ خبر دی تاکہ وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کر لیں، میرے بیوی بچے، میرے چچا زاد جو بھی ہیں ان کی حفاظت ہو جائے، اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، حاطب بن ابی بلتع منافق ہو گئے ہیں، فلاں ہم ان کی گردن مار دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں، یعنی بدر کے جنگ میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کے تعلق سے فرمایا اعملوا ما شئتم، کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ حاطب بن ابی بلتع نے غلط نیت سے نہیں کیا تھا، بس غلطی ہو گئی۔ تو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن کو اور اسلام کے دشمن کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ مکے میں جو کافر ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانے والے ہیں، ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی۔
اور حاتب ابن ابی بلتع بھی جو ہے ان کا ایمان بھی صحیح تھا, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ ساری باتیں سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرتے ہیں اور مکہ فتح کر لیتے ہیں. تو یہ چند اہم واقعات ہیں. سورہ قد سمع اللہ میں اس جز میں بہت زیادہ واقعات ہیں, بہت زیادہ واقعات ہیں. یہ چند اہم واقعات ہیں جس کی طرف اشارہ کرنا میں نے مناسب سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس اہم رات میں, طاق رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے لیلۃ القدر پانے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے. اس رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے, شب قدر ہے, وہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. رب العالمین ہم جو بھی نیکیاں, بندگی, عبادت انجام دیتے ہیں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو, خطاؤں کو درگزر کرے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.